اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس کا جواب تو نفی میں ہے کہ ہم نے اسلام کو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ تو قبول کرنا تو ایک الگ بات ہوتی ہے نا۔ نکاح تو جب ہوتا ہے جب لڑکی کی رضامندی ہو، ایجاب و قبول اسی وقت ہوتا ہے نا، کہ لڑکا لڑکی بیٹھے ہوں اور پھر ایجاب و قبول ہو تو اسی وقت نکاح ہو سکتا ہے۔ لڑکی نہیں ہے یا لڑکا نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگا نا۔ اسلام تو ایجاب و قبول کا نام ہے، یعنی کسی چیز کو قبول کر لینا، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کل کے بچوں میں کوئی جستجو ہے اسلام کو جاننے کی؟ بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی مطلب ایسے اسلام کو جاننا، ایسی کوئی میں علامات نہیں دیکھ رہا معاشرے میں کہ لوگ جو ہے اسلام کو جاننے کی کوشش کریں۔ نام تو سنتے ہیں نا اسلام کا، سب سنتے ہیں نام، اللہ، رسول اور قرآن، اسلام، اس کے نام تو ہم سنتے ہیں لیکن جاننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ آپ ایک رویہ دیکھیں نا معاشرے کا، کہ جاننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ اسلام ہے کیا؟ حقیقت میں کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے، کتاب میں تو بہت سی باتیں لکھی ہیں، قرآن میں سارا مضمون ہے، قرآن کو بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ایک یعنی پریشان کن بات ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ کوئی بھی دیکھیں، دنیا میں آپ ہر کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پہلے اس کو۔ ایک بچہ ہے 12ویں پاس کر لی ہے، کوئی آگے وہ سوچ رہا ہے تو وہ خود بھی سوچے گا، والدین بھی سوچیں گے کہ بھئی کون سی تعلیم حاصل کی جائے، پھر دیکھیں گے کس چیز کا سکوپ ہے۔ اسی طریقے سے سارے بڑائیاں ہو رہی ہیں۔ بچہ ابھی یعنی 3 سال کا ہے تو ابھی اسکول بھی نہیں گیا، اور لیکن والدین کا ایک ذہن بن گیا ہے کہ یہ ایسا کریں گے، اس کو ایسا کریں گے، اس کو ایسا کریں گے۔ یہ ذہنیت ہوتی ہے نا، پھر وہی چیز جو ہے بچے کے ذہن میں ہوتی ہے۔ 1 کروڑ بچوں سے آپ پوچھیں کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے مسلمان بننا ہے، میں نے اسلام کو قبول کر کے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ 1 کروڑ بچوں میں سنگل ون بچہ آپ کو یہ نہیں کہے گا، روحانیت کی کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ کتنے بچے ہیں؟ 1 کروڑ۔ 1 کروڑ کتنے ہوتے ہیں؟ 100 لاکھ۔ 1 کروڑ بچوں میں، ویسے میں آپ کو مثال کے دے رہا ہوں کہ اسلام کو نہ ہم نے جاننا ہے، جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے۔ تو دیکھیں ایک بات تب آپ ایک چیز کے تب آپ خریدار بنیں گے جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں۔ اسلام تو ایک خرید و فروخت ہے، کچھ لینا ہے اور کچھ دینا ہے، کچھ سودا ہے، یہ تجارت ہے، لیکن وہ تجارت تو ہم کر ہی نہیں چاہتے۔ یہ تجارت کے لفظ بھی بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے نئی چیز ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، اسلام ایک تجارت ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی اسلام کوئی تجارت ہے؟ تو اب دیکھیں، میں آپ کو ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ آپ کسی الیکٹرانکس کی دکان میں جاتے ہیں، بہت سی مشینیں ہیں، اس میں مختلف فوائد ہیں، مختلف مشینوں کے مختلف فوائد ہیں۔ آپ کو کسی مشین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جو ایک مشین ایسی ہے جو آپ کی اشد ضرورت ہے، گھر میں نہیں ہے، لیکن جو ڈبے ہیں
اس پہ جاپانی زبان لکھی ہوئی ہے. جاپان میں یا جاپانی مثال کے طور پہ تو، لیکن آپ کو ضرورت ہے تو اب آپ دکان میں جائیں گے، چاہیے کہ آپ پوچھیں، اس سیل مین سے پوچھیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ پوچھ لیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. قرآن کی آیت ہے نا، وہ پوچھنا بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، اپنا ریکارڈ دیکھ لیں، یعنی ہم لوگ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے. آتے ہیں جاتے ہیں، مسجدوں میں آنا جانا، روزے عمرے حج لگے رہتے ہیں. اسلام ہے کیا، اس کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. ایک بات تو یہ ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دنیا کو چھوڑنے کے بارے میں، آپ کی ابتدائی بات سے ایسا لگتا ہے کہ آپ تو ہمیں دنیا چھوڑنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. لوگ ایسا کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے. تو ایسی بات تو نہیں ہے. اسلام ترک دنیا کا نام نہیں ہے. دنیا کو استعمال کر کے آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے. دنیا کو چھوڑیں گے نہیں، دنیا کو استعمال کر کے آپ نے اپنی منزل تک جانا ہے. بہرحال میں اسلام کے جو موضوع میرا یہ ہے کہ کیا ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ہم نے قبول نہیں کیا ہے. ہم ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، بچپن سے ہم 3 سال کے تھے کلمہ زبانی سیکھ لیا. اور بچے جب آپ جاتے ہیں نا، کوئی رشتہ دار جاتا ہے اور بچہ نیا ہوتا ہے 2 سال کا، بچے سناؤ آیت الکرسی، سناؤ انکل کو، سورہ فاتحہ سناؤ، نماز سناؤ، دعائیں سناؤ، کھانے کی دعا کیا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. اسکول میں جب جاتے ہیں بچے تو جو اسلامی لیبل ہوتا ہے تو ان کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، تو بچہ پڑھ کے آتا ہے، اب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ تو مسلمان بن گیا. تو دیکھیں، اسلام تو بالکل آپ یہ بات نوٹ کر لیں، اس پہ آپ بات کریں، اس کو آپ سمجھیں کہ ہم نے اسلام قبول نہ کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہے. سمجھنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو قبول کیا کریں گے. ہاں، اتنی بات ہے کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو آپ کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. اللہ نے منع کیا، ایسا نہ کہو. ہاں، اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے ایسے ہیں. اب یہ تو اللہ کہہ سکتا ہے، اللہ تو کہہ سکتا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تم جو ہے لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن فتویٰ اللہ کا کیا ہے، ما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، مسلمانوں کو، لیکن یہ دھوکہ دے نہیں سکتے، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ سے دھوکہ کر رہے ہیں. مومنوں کو کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، یہ دیکھو ابھی نماز پڑھ کے ہیں، ابھی حاجی صاحب آئے ہیں، ہم نے ہار پہنائے، لیکن یہ ہے نہیں. مدینے میں منافقین جو تھے وہ پہلی صف میں شامل ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز با جماعت ہوتی تھی پہلی صف میں، وہ عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ آواز لگاتا جب حضور آتے، لوگوں کھڑے ہو جاؤ، نبی آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، بعد اب کھڑے ہو جاؤ. تو اس میں اب جو رئیس المنافقین وہ ہدایت کہتے ہیں لوگوں کھڑے ہو جاؤ. لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان منافقین کی 70 مرتبہ بھی اگر آپ مغفرت مجھ سے مانگیں گے میں ان کو نہیں بخشوں گا. ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ، ان کی بخشش مشکل ہے. تو دیکھیں، اسلام کو قبول کرنا ہے ہم نے. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے قبول کرنا ہے اور اسلام کو جان کے قبول کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ میں نے کہہ دیا آپ نے کلمہ پڑھ دیا پھر تو یہ وہی بات ہوگی لکیر کے فقیر، ایسی نہیں ہے. بات کرتے ہیں ایک اگلی نشست. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم